الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی احوال کہ آگ لینے جائے اور پیمبری مل جائے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ یہ بات عرض کی گئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کو پانے کی دعائیں فرماتے رہے، اور جب یہ مہینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات و طیبہ میں آتا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں تین چیزوں کی نمایاں تبدیلی، نمایاں اثر ہم دیکھتے۔ پہلی چیز، عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرماتے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، مناجات میں بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ رونا دھونا ہوتا تھا۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور جیسے آدمی اپنے سیزن کو کما لیتا ہے، اپنے بدن کو تھکا کر، نیند کو قربان کر کے، ساری چیزوں کو قربان کر کے سیزن کماتا ہے، یہ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ہمیں نیکیاں کمانی ہیں۔ اور فرمایا سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے۔ سلف صالحین کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے رمضان المبارک گزارا جاتا ہے اور کیسے انہوں نے گزارا۔ آج ان واقعات کو سن کر نہ صرف حیرت ہوتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چیز زبان سے کہی جا رہی ہے، عمل سے اس کو سلف صالحین نے، اکابرین امت نے کر کے دکھایا ہے۔ سلف صالحین اس مہینے کی برکات سے کیسے فیض یاب ہوتے تھے، اس کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہے تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اسلاف یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک، جن میں قرآن پاک دن اور رات میں، اور 3 قرآن پاک تراویح کی نماز میں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمولات میں لکھا ہے کہ جب 29 شعبان کا دن ہوتا تو اپنے مریدین و متوسلین کو جمع فرماتے اور سب کو مل لیتے اور فرماتے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئیں وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے یہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا۔
29 شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے کر جاتا اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے آتے تھے اور پورا رمضان اور یاد الہی میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیر امام ہیں، وہ اپنے مکتوبات میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنا قرآن اسی مہینے میں نازل فرمایا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل کی گئی، کوئی 4 رمضان المبارک کو، کوئی 27 رمضان المبارک کو۔ اللہ اکبر! اس مہینے کو اللہ کے کلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے، لہٰذا اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت خوب کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں روزہ دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اور اگر ایک فرض پورا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ برکات کا مہینہ ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اولھا رحمہ، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطھا مغفرہ، درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، آخرھا عتق من النار، اور آخر کے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ بنی کلب نامی رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلے میں ایک گھر والوں کے پاس کئی سو اور کئی ہزار بھیڑیں بکریاں ہوتی تھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ رمضان المبارک ہر ایک رات میں اللہ جل شانہ اس قبیلے کی بھیڑیں اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بچ کر۔ اللہ اکبر! یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اس وقت بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، بہا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قیمت۔ پنجابی میں ہم اس کو بہا کہہ دیتے ہیں اور اردو میں بھاؤ کہتے ہیں۔ فلاں چیز کا بھاؤ کیا ہے؟ فارسی میں یہ لفظ بہا ہے، بیش بہا یعنی بیش قیمت۔ فرمایا رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت مانگتی، رحمت حق بہانہ می جویت، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ مانگتی ہے۔ خالق ارض و سما رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں کے لیے مغفرتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ انسان کا اپنے نفس کو سمجھائیں، بہت عرصہ غفلت میں گزار بیٹھے، اس مہینے کو کمانے کی ضرورت ہے۔ سلف صالحین کی حالات زندگی میں لکھا ہے، جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آدمی ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں۔ ان کے نزدیک بزرگی کا یہ پیمانہ تھا، بزرگی اور ترقی درجات کا اندازہ لگانے کا یہ معیار تھا کہ فلاں انسان زندگی کے اتنے رمضان گزار چکا، اب اس کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ۔ بازاروں میں سیل لگتی ہے، ہمارے ملک میں بھی سیل لگنے کا رواج بڑھ رہا ہے کہ فلاں جگہ جوتوں کی سیل لگ گئی۔ جب سیل لگ جاتی ہے تو بیش قیمت جوتے سستے داموں مل جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ جی سیل جو لگ گئی ہے۔ ایک عام دستور ہے، جب کسی چیز کی سیل لگ جائے تو بیش قیمت چیز کم داموں میں مل جایا کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں، تو پھر انسان کیوں نہ حاصل کرے؟ حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے اس کی رحمتوں کو مانگے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے تھے، میں اکابرین ہی کے نقش قدم پر رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ عبادت میں گزارا کرتا تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا، کچھ وقت نوافل وغیرہ میں گزارتا۔ میرا ایک دوست جو کسی دوسرے محلے میں رہتا تھا وہ رمضان المبارک میں ملنے آیا، اسے میرے معمولات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، کار میں بیٹھا رہا کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو میں پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، ہم دونوں نے آ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی میں سیدھا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور تلاوت شروع کر دی۔ وہ پھر کمرے میں آیا، وہ دوست تھا بچپن کا، بڑا بے تکلف دوست تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو میں پھر تلاوت شروع کر بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر کہنے لگا، بھائی رمضان المبارک تو ہمارے مگر بخار کی طرح نہیں آوے، یعنی اس کا اندازہ تھا کہ ان پر تو رمضان یوں آتا ہے جیسے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ واقعی مجھے پورا رمضان جذبہ رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تراویح اس وقت ختم ہوتی جب سحری کا وقت ہو جاتا تھا، چنانچہ تراویح ختم کرتے ہی سحری کھاتے اور ساتھ ہی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ کئی دن مسلسل مجاہدے میں گزر گئے تو گھر کی مستورات نے محسوس کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت قاحت زیادہ پھر 15 دن، لیکن حضرت فرمانے لگے کہ معلوم نہیں آئندہ رمضان کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ گھر کی مستورات نے کسی بچے کے ذریعے قاری کو پیغام بھجوایا کہ قاری صاحب آپ کسی رات بہانہ کر دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ دوسروں کے عذر بڑی جلدی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا، بہت اچھا، وہ تو میرے شیخ اور مرشد ہیں، ان پر اس وقت کمزوری اور ضعف غالب ہے، تو چلو آج کی رات ذرا آرام میں گزار دیں گے۔ قاری صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آئے اور کہنے لگے، حضرت آج میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے، اس لیے آج میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت نے فرمایا، ہاں بہت اچھا، آپ بالکل تھوڑی سی تلاوت کریں۔ قاری صاحب نے 1-2 پارے سنا کر اپنی تراویح مکمل کر دی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ گھر نہ جائیے بلکہ یہی میرے بستر پر سو جائیں۔ قاری صاحب مجبوراً تعمیل کرنا ہی پڑی، حضرت کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا، قاری صاحب آپ بالکل آرام کریں اور سو جائیں۔ پھر لائٹ بجھا دی اور کباڑ بند کر دیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھا، جب قریب ہو کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے، قاری صاحب آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو میں نے سوچا چلو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ قاری صاحب کہنے لگے، حضرت اگر آپ نے رات جا کر ہی گزارنی ہے تو چلیں، میں قرآن سناتا ہوں، آپ قرآن ہی سنتے رہیں، رات یوں ہی بسر ہو جائے گی۔ چنانچہ قاری صاحب پھر مصلی پر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حضرت نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلف صالحین اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ، روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، میرے مالک آپ درگزر کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میرے دوستو، رمضان المبارک چھوڑ دیں، سر بسجود ہو جائیں،
اور عرض کریں کہ اے اللہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، جو کوتاہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں، زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اہل اللہ حضرات اس مہینے میں آرام کو خیر باد کہہ دیا کرتے تھے۔ ہم بھی رمضان المبارک میں آرام کو خیر باد کہہ دیں۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں تو ایک مہینہ ایسا بھی ہو جس میں ہم بہت کم سوئیں۔ اچھی بات ہے اگر آنکھیں نیند کو ترستی رہیں، اچھی بات ہے اگر جسم کو تھکا دیں۔ ہاں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر سکیں گے کہ یا اللہ زندگی کا ایک مہینہ تو ایسے گزارا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترستی تھی، جسم آرام کو ترستا تھا۔ ہمارے لیے ایک قرآن پاک تراویح میں سننا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسجد میں جانا ہے، کیوں؟ جی وہاں 30 منٹ میں تراویح ہوتی ہے، فلاں جگہ 25 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ ہم مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہم 5 منٹ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں۔ ہماری تن آسانی کا یہ حال ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مستورات بھی تراویح میں قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ آپ کے صاحبزادے قرآن پاک سناتے تھے اور پردے کے پیچھے گھر کی مستورات اور بعض دوسری عورتیں جماعت میں شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت کے صاحبزادے بیمار ہو گئے تو حضرت نے کسی اور قاری صاحب کو بھیج دیا۔ قاری صاحب نے تراویح میں 4 پاڑے پڑھے۔ جب سحری کے وقت حضرت گھر تشریف لے گئے تو گھر کی عورتیں بڑی ناراض ہوئیں، کہنے لگی حضرت آج آپ نے کس قاری صاحب کو بھیج دیا؟ اس نے تو بس ہماری تراویح خراب کر دی۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں ان کو کیا جلدی۔ پھر پتہ چلا کہ یہ عورتیں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں 7 قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ جی ہاں، کئی خانقاہوں پر 3 قرآن پاک تراویح میں پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ کئی خانقاہوں پر پورا رمضان المبارک اعتکاف کرنے کا معمول رہا ہے۔ ہمارے سلف صالحین یوں مجاہدہ کیا کرتے تھے، یہ رمضان المبارک کمانے کا مہینہ ہے، اپنے جسم کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ ہم رمضان میں چند رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں، دن کے اوقات میں ہم قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیا کریں۔ ایک مہینہ غیبت چھوڑ دیں، لایانی چھوڑ دیں، دوستوں کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بدعا کی، اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ اول تو ایک مقرب فرشتے کی بدعا ہی کافی تھی، لیکن میرے آقا نے مہر لگا کر اس کی تاکید میں اضافہ کر دیا، جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرائے تو اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سلف صالحین جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بڑے بڑے اعمال پیش کریں گے، کوئی 40 سال کے عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پیش کرے گا، کوئی زندگی کی اتنی عبادت پیش کرے گا، اس وقت ہمیں ندامت ہوگی، کاش ہمارے عمل اللہ رب العزت کے سامنے رمضان المبارک کے روزے، اس کی تلاوت، اس کی عبادت پیش کر سکیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم کمزور تھے، 11 ماہ سستی کا شکار رہے، کچھ نہ کر سکے، ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تیری رضا کے لیے پوری کوشش کی، تو اسے قبول کر لے۔ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ میرے دوستو، جانتے تو ہم سب ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، کوششیں تھوڑی ہیں، لیکن دامن پھیلانے والی بات ہے۔ ہم رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کی رحمتیں مانگتے ہوئے گزار دیں۔ کسی دنیا دار کا دروازہ کوئی آدمی ایک مہینہ کھٹکھٹاتا رہے تو وہ دنیا دار بھی دروازہ کھول دیتا ہے، ہم تو رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لائے۔ تیری ایک نگاہ کی تو بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھاری نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے خصوصی حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علیہ